بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر انسان کی قیمت اس کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، یعنی انسان کی قیمت اس کے خاص ہنر سے لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑا ہی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غربت ذہانت کو کمزور کر دیتی ہے، ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کا عروج ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں، اور جب زوال آتا ہے تو اس سے اس کی ذاتی خوبیوں کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے، اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم محسوس نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو، ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اور رغبت سے عمل کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو، کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی اپنے فہم اور ادراک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب بھوکا، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو ہوتا ہے اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، سہل اور سست راہ اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، بدی اس کے اندر گھسی رہتی ہے، راحت پسند کام چور، اگر اس کو مجبور کرو گے تو لاغر ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناکارہ ہونا آفت ہے، صبر بہادری ہے، زہد خزانہ ہے، خوف خدا ڈھال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں، ذہن ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ جو بندگان خدا کو معصیت کی باتیں حسین بنا کر نہ دکھائے، اور خدا کی کارروائی سے بے خطر نہ رکھے، اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ خوابوں میں مگن ہیں، جب مریں گے تو ہوش آ جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، یعنی جب تک آدمی بولے نہیں اس کی علمیت اور حقیقت پوشیدہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں، اور یہ بات آپ کو جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی سی ہے جو آپ کو ملی ہے، اور آپ نے اسے آگے چلایا یا تقسیم کر کے برابر کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں صرف 2 آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عمل تقویٰ کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہوتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہیں یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی تو اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تواضع اور عاجزی کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، آدمی جس سے بھی ملاقات کرے اسے سلام میں پہل کرے، اور مجلس کی اچھی جگہ کی بجائے ادنیٰ جگہ میں بیٹھے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔